عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام سخاوی علیہ رحمت اللہ الہادی نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کہ یہاں کوئی مہمان آیا۔ اس دوران آپ کچھ لکھ رہے تھے، قریب تھا کہ چراغ بجھ جاتا، تو مہمان نے عرض کی کہ میں اٹھ کر ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے عرض کی کہ میں غلام کو جگا دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ ابھی ابھی سویا ہے۔ آپ خود اٹھے اور تیل کی کپی لے کر چراغ کو تیل سے بھر دیا۔ مہمان نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ نے خود یہ کام کیا؟ فرمایا کہ جب میں اس کام کے لیے اٹھا تھا تو بھی عمر تھا، اور جب واپس آیا تو بھی عمر تھا، میرے مقام میں کوئی کمی تو نہیں آئی، اور بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ تعالی کے ہاں تواضع یعنی عاجزی کرنے والا ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درس عبرت ہے ان اسلامی بھائیوں کے لیے اس حکایت میں کہ جو تھوڑا سا کام بھی کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، کہ اٹھ کر خود پانی پی لینا، اٹھ کر خود لائٹ چلا لینا، اٹھ کر خود پنکھا آن کر لینا، یا اپنی چیزوں کو اٹھا کر سنبھال کر دوسری جگہ رکھنا، اس کام کے لیے بھی انہیں یا تو خادم درکار ہوتا ہے، یا پھر بیٹا وغیرہ درکار ہوتا ہے، یا پھر زوجہ پہ حکم چلاتے رہتے ہیں، یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے سامنے والے آپ کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے، پھر اندازہ ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دوسروں کو زحمت دیتے رہنا، یہ ان کو زحمت میں مبتلا کر دینے والا معاملہ ہے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ کتنے ہی بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، ہمیشہ عاجزی کا چلن اختیار کرے کہ جو عاجزی اپناتا ہے
اس کو بلندیاں عطا ہوتی ہیں۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ پس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا، پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو عاجزی سے بلندی ملتی ہے، تکبر سے پستی ملتی ہے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم عاجزی کی نیکی کر کے عبادت کا ایک اور بیج بونا شروع کر دیں کہ عاجزی جنہوں نے کی، آج ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی ہماری نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں، دل ان کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اور ہماری زبان سے دعائیہ کلمات رحمت اللہ تعالی علیہ، رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں تھیں جو عاجزی اختیار کیا کرتی تھیں۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تواضع یعنی عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ عز و جل کے ہاں بڑے مرتبے والے بن جاؤ گے اور تکبر سے بری ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر عاجزی اختیار کرنے کے لیے ایک جو مدنی نسخہ ارشاد فرمایا گیا کہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھو، تو جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو بظاہر ہم سے کمتر ہوں گے تو پھر ہمیں تکبر کا احساس نہیں رہے گا، بلکہ ہمیں وہ اندازہ ہوگا کہ یہ بھی میرے جیسے افراد ہیں۔ اس سے یقیناً عاجزی کا وصف انسان کے اندر جگمگاتا ہے اور اس کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لیکن یاد رہے کہ دیگر اخلاقی عادات کی طرح عاجزی کی بھی ایک لمٹ ہے کہ اگر انسان بلا ضرورت عاجزی میں زیادتی کرے گا، اضافہ کرے گا، تو ذلت اور کمی کی تو تکبر میں جا پڑے گا۔ لہذا عاجزی اس حد تک کی جائے جس میں ذلت اور ہلکا پن نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز خلیفہ ہونے کے باوجود کبھی بھی غلاموں کو، کنیزوں کو، ان کو کمتر نہیں جانا اور اپنے آپ کو بالا تر نہیں سمجھا۔ ایک بار ایک کنیز آپ کو پنکھا جھل رہی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پنکھا لیا اور اس کو جھلنے لگے۔ جب کنیز کی آنکھ کھلی تو خوف اور حیرت کے مارے اس کی چیخ سی نکل گئی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو میری طرح ایک انسان ہو، تمہیں بھی اسی طرح گرمی لگتی ہے جس طرح مجھے، اس لیے میں نے سوچا کہ جس طرح تم نے مجھے پنکھا جھلا ہے میں بھی تمہیں پنکھا جھل دوں۔ اللہ اکبر۔ اپنے خدام کے ساتھ، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اگر ہماری ڈکشنری میں ہو، ہماری تاریخ کا حصہ ہو تو جھوم جائیے، ورنہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی ہی دیکھتے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں رکھتے۔ کہ اگر ہم اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ٹھنڈے پنکھے کے نیچے، خادم پر حکم چلاتے ہیں کہ جاؤ یہ لے آؤ، جاؤ اب یہ لے کر آؤ، اب یہ لے کر آؤ، تو کیا یہ خیر خواہی نہیں ہو سکتی کہ جو کچھ منگوانا ہے ہم ایک ہی مرتبہ اس سے کہہ دیں کہ یہ چیزیں لے آؤ، تاکہ اسے بار بار بیچارے کو گرمی میں، تپتی دھوپ میں بازار نہ جانا پڑے؟ لیکن نہیں،
ہمیں ایک چیز آتی ہے دوسری چیز یاد آ جاتی، دوسری چیز لے کر آتے ہیں تیسری چیز یاد آ جاتی۔ اے کاش اپنے خادموں سے، اپنے ملازموں سے، اپنے سے چھوٹوں سے، اپنے بچوں کی امی سے اس طرح کا حسن سلوک کرنے کا ہمارا ذہن بن جائے۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد قادری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں دو دیہاتی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت ایک چارپائی پہ جلوہ گھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیہاتیوں نے آپ کے علمی مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے زمین پر بیٹھنا چاہا، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے ان دیہاتیوں کو اصرار کر کے نہ صرف چارپائی پہ بٹھایا بلکہ وہ چارپائی کے سرہانے کی طرف ان کو بٹھایا، اور الامر فوق الادب کہ حکم جو ہے یہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے، اس کے تحت دیہاتیوں کو آپ کی بات ماننی پڑی۔ اس کے بعد آپ نے ان کا دریافت کردہ مسئلہ ارشاد فرمایا۔ آئیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 27 پر یہ وظیفہ درج ہے۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز وجل 1 سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طلوع آفتاب کے وقت 300 بار اور 300 مرتبہ درود پاک یہ پڑھے روزانہ تو انشاءاللہ عز وجل سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے بیج میں سے عاجزی کی نیکی کا بیج بونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے